الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اسلام اور آسانی۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات شرعیہ ہیں ان میں بے حد سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ کسی بھی حکم میں انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مجبور نہیں کیا گیا، اس کی ذات پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، اس کو مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی آفت میں مبتلا ہے تو اسلام اس پر مزید پریشانی ڈالنے کی بجائے، اس پر بوجھ اور مشقت ڈالنے کی بجائے اسلام اس کو رخصت کا راستہ دکھاتا ہے، آسانی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی کئی آیات کریمہ ہیں کہ جس میں واضح طور پر رب عز و جل نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ عز و جل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بر، کہ جتنی انسان میں طاقت ہے، قوت ہے، اس کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 220 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، اس نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، تمہیں مجبور نہیں کیا، تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اگر وہ ڈالنا چاہتا تو تم پر ڈال سکتا تھا لیکن اس نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اسی مضمون سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی اور بھی آیات کریمہ ہے کہ جس میں اس چیز کو واضح لفظوں میں بیان کیا گیا کہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مجبور نہیں کیا جاتا، اور انہی آیات کریمہ کے پیش نظر اس قانون کو اخذ کیا گیا، وضع کیا گیا کہ انسان جب کسی پریشانی میں، مرض میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یا تو وہ حکم کہ جس کی ادائیگی اس پر فرض ہوتی ہے یا تو اس کو ساکت کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی آسان حکم کی ادائیگی اس پر لازم قرار دی جاتی ہے۔ میں چند مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیش نظر ہم اس بات کو آسانی کے ساتھ، اس مضمون کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی آسانی کو رکھا گیا ہے۔ عبادات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل عبادت نماز، کہ جس میں قیام فرض ہے لیکن اگر بندہ ایسا ہے کہ مرض میں مبتلا ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا تو وہ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں، قوت نہیں، وہ فرض کی ادائیگی اس انداز میں بھی نہیں کر سکتا تو اس کی فرضیت اس پر ساقط ہو جاتی ہے، وہ اس فرضیت کی ادائیگی کا مکلف ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر روزے کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہے تو دوسرے دنوں میں ان جو روزے ہیں ان کی تعداد کو پورا کرے، اور اگر بیماری ایسی ہے کہ بعد میں بھی ادائیگی نہیں کر سکتا تو ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ اسی طرح حرام چیزوں کا استعمال کرنا، اس کی جو ہے وہ جو ممانعت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر اضطرار کی حالت ہے کہ وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ اس کے پاس حلال چیزوں میں سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تو وہ حرام چیزوں کا اتنی مقدار میں استعمال کر سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جن میں آسانی کو بیان کیا گیا، انسان کی طاقت اور قوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے سہولت کو بیان کیا گیا۔ لیکن حضرات گرامی، یہاں پر میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ علماء کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ مولوی نے دین کو سخت کر دیا، دین تو آسان تھا، دین تو یسر کو بیان کرتا ہے، دین تو سہولت کو بیان کرتا ہے، لیکن مولوی نے دین کو مشکل کر دیا، مولوی نے انسان کے لیے جو ہے وہ مشقتیں اور بوجھ اور اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ اس پر ڈالا۔ میں اس چیز
کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور احادیث طیبہ، اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ مولوی نے دین کو مشکل نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ کہ جو اس چیز کو بیان کرتے ہیں وہی لوگ قرآن و سنت سے دور ہیں۔ مولوی تو وہی کچھ بیان کرے گا جو کچھ قرآن و سنت میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر مولوی کے پاس چلا جاتا ہے، طلاق مغلظہ، کہ جس کے بعد عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ مولوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی آسانی نکالو، میرے لیے کوئی رخصت نکالو۔ اب بھی صورت میں مولوی کیا جو ہے وہ رخصت نکالے کہ تم پہلے ہی باؤنڈری کراس کر چکے ہو، تمہارے پاس جو اختیار تھا تم اس اختیار کو سارے کا سارا استعمال کر چکے ہو۔ اگر تم 1 طلاق کا استعمال کرتے تو مولوی تمہیں کہتا کہ تمہارے پاس ابھی 2 کا اختیار ہے، 2 اگر استعمال کرتے تو وہ تمہیں 1 کا بتاتا۔ اب تم پہلے ہی سب کچھ کر چکے ہو۔ اب اگر مولوی تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی بھی رخصت نہیں، کوئی بھی آسانی نہیں، کیونکہ تم جو کرنا چاہتے تھے تم کر چکے، اس کے بعد کہ جو مولوی نے حکم شرع بیان کیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی نے میرے لیے مشکل پیدا کی، تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں مولوی کا دین کو مشکل بیان کرنا یا اس کے لیے پریشانی کھڑی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس ملبے کو مولوی کے اوپر ڈالا جائے۔ اسی طرح اس چیز کا اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو کچھ لوگ اس بات کو اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ آسانی کو پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ کام بھی کر لو، اسلام آسانی پیدا کرتا ہے یہ کام بھی کر لو، اسلام آسانی پیدا کرتا ہے یہ کام بھی کر لو۔ اگر فحاشی پھیل رہی ہے تو اگر ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں اسلام تو آسانی کو بیان کرتا ہے۔ برائی پھیل رہی ہے، اس کو روکا جائے، اس کے خلاف بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے وہ لوگوں پر تنگی چاہتے ہیں، اسلام تو آسانی کو بیان کرتا ہے۔ اسلام آسانی بیان کرتا ہے، سہولت بیان کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ حدود اللہ کو کراس کیا جائے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے احکامات شرعیہ کی مخالفت مول لی جائے۔ اسلام آسانی بیان کرتا ہے، جتنی جو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے اتنی آسانی کی ہمیں اجازت